نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ماہ ذی الحج، حج اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے ایک جمعہ کو 18 تاریخ کو منعقد ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخ اسلام میں آپ کی نسبت سے بھی ایک نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس اور ان کے واقعہ شہادت کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں اشارتاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے اور ان کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جس کی تلاوت میں نے ابھی آغاز میں کی، جس میں اللہ رب العزت نے بیعت رضوان کے ذکر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس وقت مومنوں سے راضی ہو گیا، ان تمام مومنوں سے اس وقت راضی ہو گیا جنہوں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، اور جب وہ تیرے مبارک ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ پاک ان کے دلوں کو دیکھ رہا کہ ان کے دلوں میں کوئی نفاق نہ تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا، وہ ریاکاری نہیں کر رہے، وہ منافقت نہیں کر رہے، وہ دھوکہ نہیں کر رہے، نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے، بلکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تیرے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا اور تیرے ساتھ دائمی اور ابدی وفاداری کے اعلان کے طور پر۔ بس اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرما دیا، ان کے دلوں کو ابدی راحت عطا کر دی اور انہیں اپنی جنت میں داخل فرما دی۔ یہ اس بیعت رضوان کا وہ صلہ ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں۔ یہ بیعت رضوان کیا تھی، اس کا ذکر اجمالاً آج کی گفتگو میں ذرا آگے چل کر آئے گا۔ اس آیت کریمہ اور اس واقعہ کا تعلق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تاریخی اعتبار سے، اور اس تعلق کا بیان بھی ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آگے چل کر کریں۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کے بعض اہم فضائل اور آپ کی شہادت کے اہم تاریخی واقعے پر روشنی ڈالیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مختصر سا تعارفی خاکہ آپ کی شخصیت کا عرض کر دیا جائے۔ آپ کا اسم گرامی عثمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام عفان۔ سیدنا عثمان کا لقب ان کے غنا اور سخاوت کے سبب سے عثمان غنی ہے، اور یہ لقب آپ کا آپ کی حیات طیبہ میں شہرت پا گیا تھا۔ آپ کی ایک کنیت ابو عبداللہ ہے اور ایک کنیت ابو عمرو۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ امیہ سے ہے، بنو امیہ کی شاخ، یہ قریش کی نامور شاخوں میں سے ایک شاخ تھی، اس کے ساتھ آپ کا خاندانی تعلق تھا، اور آپ اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ دونوں طرفوں سے 5ویں پشت پر عبد مناف کے مقام پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
سلسلہ نسب میں مل جاتے، یعنی ان کی پانچویں پشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب سے مل جاتی ہے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا سلسلہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جس فرد پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، ان کا نام عبد مناف، اور پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خصوصی خاندانی نسبت بھی حاصل ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی نانی جن کا اسم گرامی تھا بیضاء بنت عبد المطلب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی، حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی ہمشیرہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی بیضاء بنت عبد المطلب، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، اس لحاظ سے آپ کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے، یہ آپ کا خصوصی خاندانی تعلق ہے آپ کی ذات اقدس۔ آپ کی ولادت ہجرت مدینہ سے کم و بیش 47 برس پہلے ہوئی، اور آپ عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 6 یا 7 برس چھوٹے تھے، اور جس وقت آپ نے اسلام قبول فرمایا اس وقت آپ کا جوانی کا دور تھا، اور میں پہلے سیرت طیبہ کے بیان میں اوائل دور بعثت کے ذکر کے تحت اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ آپ کی عمر مبارک قبول اسلام کے وقت تقریباً 33 یا 34 برس، اس لحاظ سے آپ بے شک اولون اور سابقون میں سے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے دولت اسلام کو حاصل کیا، اللہ پاک نے جن کے قلب و باطن کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، ان کا شمار ان چند اول صحابہ میں سے، اور انہوں نے اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر قبول کیا، اس لحاظ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو دعوت اسلام دینے والے، سیرت ابن ہشام ہیں اور طبقات ابن سعد اور دیگر کتابوں میں مذکور ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ابن حجر بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ فرما چکے تھے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے روانہ ہونے ہی لگے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے آئے، اور طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، تاہم جب آقا کی ان سے اس نوعیت کی پہلی ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب سیدنا عثمان غنی خود روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حضور نے صرف 2 بول بولے، 2 فکرے حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، اور وہ میرے دل کی گہرائی میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، عثمان، میں اللہ کی مخلوق کی طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اور عثمان آج تو بھی مجھ سے جنت لے لے۔ یہ 2 فکرے تھے جو آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے ثابت ہے، میں اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، اور عثمان آج تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی ہدایت کے ساتھ بعثت کا ذکر فرما کر یوں نہیں فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے، یوں نہیں فرمایا کہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جا، یوں نہیں فرمایا کہ تو ایمان کے شرف سے متشرف ہو جا، نہیں، بلکہ اس ایمان اور اسلام کے آخری نتیجے کی بات کی، تاکہ کوئی شخص میرے عثمان کے ایمان اور اسلام پر شک بھی نہ کر سکے۔ یعنی دعوت اسلام بھی اس انداز سے دی کہ عثمان، میں ہدایت کے ساتھ آیا ہوں، آج تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت کفر میں
کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنی دعوت کے ساتھ ہی جنت کی بشارت عطا کر دی۔ یہ ایسا شرف ہے جو شاید ہی کسی خوش وقت کو نصیب ہوا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان دو فکروں کا حضور کی زبان اقدس سے ادا ہونا تھا کہ میرے دل کی کائنات پلٹ گئی، میرے من کی کایا بدل گئی، اور بے ساختہ میری زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کر میں حضور کے حلقہ بگوش ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہوتے ہی دوسرے صحابہ کی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مصائب اور مشکلات کے بادل امنڈا۔ ہر چند کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، امیر اور مالدار شخص تھے، اور اپنے معاشرے میں معزز و محترم تھے، اس لیے کہ آپ کا پیشہ شروع سے ہی پیشہ تجارت تھا، اور یہ پیشہ عرب میں بڑی عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ سن چکے ہیں کہ تجارت کا پیشہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی ربیعہ بن حارث کے ساتھ مل کر بڑے وسیع پیمانے پر تجارت شروع کی، کاروبار شروع کیا، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی، اور اتنا بڑا وسیع کاروبار کیا، اور آغاز کپڑے کے کاروبار اور کپڑے کی تجارت سے کیا، اور بعد میں اناج اور دیگر مصنوعات کی بھی تجارت فرماتے رہے، کہ اسی کاروبار اور شراکت کی بنا پر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے انہیں سرزمین عرب کے ملک میں ایک نمایاں معزز اور محترم مقام عطا کر دیا، اور اس مالداری کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں جود و سخا کی دولت عطا کی، انہیں غنائے قلب عطا کیا۔ اللہ نے انہیں بہت بڑا سخی بنایا، اور سخاوت کے سبب سے انہیں معاشرے میں اپنی زندگی میں عثمان غنی کا لقب عطا ہوا، اور ہر غریب و امیر انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں شرم اور حیا میں ایک ایسا منفرد مقام عطا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصدق امتی حیاء عثمان، کہ میری ساری امت میں شرم اور حیا میں سب سے بڑا سچا میرا عثمان ہے۔ عفت، عصمت اور شرم اور حیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام پایا کہ آقا دو جہاں نے اس اعتبار سے حضور کو اپنی ساری امت کا سب سے بڑا ممتاز فرد قرار دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، فرشتے میرے عثمان سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ اور خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر حیا فرمایا کہ صحابہ کرام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ حضور عثمان سے اتنا حیا حضور نے فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس عثمان سے اتنا حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے شرم اور حیا کی یہ خوبی بچپن ہی سے دور جاہلیت میں اور قبول اسلام سے پہلے حالت کفر میں بھی ان کو اس قدر وافر کے ساتھ عطا کی، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے دور جاہلیت میں قبول اسلام سے پہلے بھی ایک شاندار سیرت اور کردار کا حامل شخص بنایا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر خود قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ عرب کا معاشرہ جس میں شراب عرب کی سرزمین کے ہر فرد کی گھٹی میں داخل تھی، جس میں گانا بجانا سرزمین عرب کے عیاش لوگوں میں سے ہر فرد کی گھٹی میں داخل تھا، جس میں زنا کاری اور بدکاری سرزمین عرب کی بھاری اکثریت کی گھٹی میں داخل تھی۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم کہ میں نے پیدائش کے وقت سے لے کر قبول اسلام سے پہلے تک اور قبول اسلام کے بعد آج کے دن تک میری زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ کبھی شراب میں ملوث ہوا، نہ کبھی زناکاری میں ملوث ہوا، نہ کبھی گانے بجانے میں ملوث ہوا۔ اللہ پاک نے ان کی سیرت کو وہ عظمت، وہ تقدس اور وہ پاکیزگی عطا کی کہ دور جاہلیت میں بھی ہر خبث اور ہر فسق و فجور کی برائی سے پاک رہے، اور ان کی سیرت و کردار کو اللہ نے ان برائیوں کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، آپ پر بھی مصائب اور آلام کے بادل امنڈ آئے،
مشکلات کے دور کا آغاز ہو گیا، کیونکہ شرم اور حیا کے پیکر تھے۔ شرم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اپنے سے بڑا جتنا برا ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے جرأت اور جسارت سے بات کم کی جاتی ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ کے چچا حکم نے آپ پر سخت مصیبت اور اذیت ڈال دی، رسیوں میں باندھ کر اس کے 30-34 برس کے جوان کو، جو بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا پیسہ رکھنے والا ہے، صاحب جود و سخا ہے، معاشرے کا معزز و محترم فرد ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، لوگ قدر و منزلت کی نگاہ سے جس جوان کو دیکھتے ہیں، ایسے باعزت جوان کو چچا نے رسیوں سے باندھ کر سزائیں دی، مارا، زد و کوب کیا اور کہا کہ عثمان اپنے آبائی مذہب پر لوٹ آ، جب تک تو صاحب نہیں ہوتا اسلام سے تجھے سزا دیتا رہوں گا۔ اتنی قدر و منزلت اور عزت اور عظمت کے حامل شخص نے اپنی جوانی کے دور میں اپنے کافر چچا سے سزائیں برداشت کی، لیکن نہ اسلام چھوڑا نہ چچا کی بے ادبی کی۔ ورنہ آج کے دور میں اتنی عزت والا کوئی جوان تب اپنے کافر اور برے چچا کے سامنے عزت اور تکریم کی نگاہ کو نیچے جھکا سکتا ہے۔ وہ چاہتے تو جواباً کارروائی کر سکتے، نہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، نہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، کسی اعتبار سے بھی کمزور نہ تھے، لیکن فرمایا کہ میں اگر ختم بھی کر دیا جاؤں تو حضور کی نسبت اب ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور پھر کافر چچا اذیت دے رہا ہے، لیکن یہ جان کر کہ یہ کافر ہے اس کی بھی بے ادبی نہیں کی، چچا کی نسبت کی لاج پالی۔ اس سے آپ کے شرم اور حیا کی عظمت کا اندازہ ہوتا۔ آپ کی والدہ جو مسلمان اس وقت نہ تھی، انہوں نے اپنے بیٹے عثمان کے اسلام قبول کرنے پر اس قدر احتجاج کیا، اتنی مزاحمت کی کہ حضرت عثمان غنی اور ان کے گھر کو چھوڑ کر 1 سال کے لیے اپنے بھائی عامر کے گھر چلی گئے اور 1 سال تک اپنے جوان بیٹے سے بائیکاٹ کیا۔ اس قسم کے صبر آزما مراحل آپ کی زندگی میں آئے، پریشانیاں اذیتیں آئیں، لیکن دیکھا کہ بیٹا تو ثابت قدم ہے اسلام کی راہ میں، تو 1 سال کے بعد پھر واپس لوٹا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قرب عطا کیا، وہ عزت اور منزلت عطا کی، وہ محبوبیت اور مقربیت عطا کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عثمان غنی سے کیا۔ حضور کی یہ وہ صاحبزادی جو حضرت زینب سے چھوٹی تھی اور حضرت کلثوم سے بڑی تھی، اور ان کا عقد پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہو چکا تھا بعثت سے پہلے، اور جب اسلام کا اعلان ہو گیا تو ابو لہب نے اپنی دشمنی اور عداوت کی بنا پر، یہ یاد رکھیے کہ حضور کا چچا بھی تھا، عداوت کی بنا پر اپنے بیٹے عتبہ پر دباؤ ڈالا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے ورنہ تیرا اور میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے باپ کے دباؤ میں آ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو توڑ دیا، طلاق دے دی۔ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دوسرا نکاح تھا۔ پہلی زوجہ کے بطن سے آپ کی بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، اس لیے کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ان کے بطن سے پہلی زوجہ کے بیٹے سے عمر پیدا ہوئے، اس لیے کنیت ابو عمر تھی، اور ان کے بطن مبارک سے عبداللہ پیدا ہوئے اور کنیت ابو عبداللہ بھی ہو گئی۔ پھر یہ زوجہ مطہرہ غزوہ بدر کے موقع تک حیات رہی، اور جب غزوہ بدر کا وقت آیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیم تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کی آرزو رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو اپنی زوجہ رقیہ کی تیمارداری کر، میں تجھے غزوہ بدر کی شرکت سے مستثنا کرتا ہوں، تو تیمارداری کر لیکن تیرا اجر شہدائے بدر کے مطابق ہوگا، شرکائے بدر کے مطابق ہوگا۔ جب غزوہ بدر کی فتح کا مجدہ جانفزاں لے کر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے۔ ان کا وصال ہو چکا۔ حضور نے فرمایا لوگوں، جس طرح شرکائے بدر مال غنیمت میں سے حصہ لیں گے، بالکل اسی شرکت کا منصب پاتے ہوئے میرے عثمان کو بھی بدر کی غنیمتوں میں سے حصہ دیا جائے گا، تو اجر میں شریک کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کے وصال کے بعد
اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کیا، جو 9 ہجری تک حیات رہی۔ جب 9 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا تو حدیث پاک میں ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر میری کوئی اور بھی نہ بیاہی ہوئی بیٹی ہوتی تو ان 2 کے بعد میں تیسری بیٹی کا بھی اپنے عثمان سے کر دیتا۔ یہ 2 صاحبزادیاں تھیں جن کی نسبت سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عساکر کی روایت کے مطابق اس سوال کے جواب میں کہ اے امیر المومنین حضرت علی فرمائیے کہ عثمان کیسے تھے، اس سوال کے جواب میں حضرت علی فرمانے لگے کہ تم حضرت عثمان کا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم کہ کرسیان فلک میں بھی عثمان کا لقب ذو النورین ہے، 2 نوروں والا ہے۔ اللہ کے عرش پر اور آسمانوں کی کائنات میں بھی عثمان کو 2 نوروں والا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اول سے آخر کائنات تک کسی نبی کی امت میں کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہوا جس کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا ہو اور جس کے عقد میں اس کے نبی کی 2 بیٹیاں عطا کی گئی۔ یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت، یہ مقربیت اور محبوبیت، اس کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ جب 6 سن ہجری میں ایک خواب کی صورت میں بشارت کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 1,500 صحابہ کی جمعیت لے کر عمرہ کے خیال سے مکہ معظمہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ آپ نے ایک جاسوس کے ذریعے یہ اطلاع پائی کہ اہل مکہ لشکر تیار کر رہے ہیں اور ان کے عزائم اہل اسلام کے حق میں بہتر نہیں۔ آپ نے حدیبیہ میں پڑاؤ کیا، یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ پڑاؤ کر کے پسند فرمایا کہ کسی کو سفیر مقرر کر کے اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور انہیں یہ بات واضح کی جائے کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ محض طواف کرنا چاہتے اور محض عمرہ کرنا چاہتے، اور قربانیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کر تشریف لائے تھے۔ اس خیال سے 1,500 صحابہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی وفاداری پر، ان کے صدق و اخلاص پر حضور کے کامل اعتماد کا یہ عالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں حضور نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ نمائندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مکہ میں پہنچا، حضور نے فرمایا کہ عثمان 2 کاموں پر تجھے متعین کر کے بھیج رہا ہوں، ایک مکہ کی غیر مسلم قیادت سے مذاکرات کرنا اور ان کے ذہنوں میں غلط فہمی کا ازالہ کر دینا کہ ہم کسی جنگ کے خیال سے آئے ہیں تاکہ وہ صلح کی بنا پر مذاکرات پر آمادہ ہو، اور قربان جائیں آقا آپ کی نگاہ بصیرت پر دوسرا پیغام عثمان غنی کو یہ دیا، یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ پیغام دیا عثمان مکہ میں میرے بے بس بے کس اور مجبور اور مقہور امتیوں کے کانوں میں جا کر یہ خوشخبری سنا دینا کہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، کچھ صبر اور کر لو، ان قریب مکہ فتح کر لیا جائے گا۔ 6 ہجری میں مکہ کے فتح ہونے کی بشارت عطا کر رہے ہیں اور 8 ہجری میں شہر مکہ فتح ہو رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، کفار سے مذاکرات کیے، وہ بھی ان کی قدر و منزلت کے پیش نظر عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت 1,500 صحابہ کی نسبت بھی مکہ میں عمرے کی غرض سے داخل ہونے سے تو انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ اس وقت قابل تھے، انکار کر دیا، لیکن کہا کہ اے عثمان تو چونکہ مکہ میں آ گیا ہے، تجھے اجازت ہے تو کعبے کا طواف کر لے۔ اب قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام نبوت پر حضور کی بارگاہ سے ان کا کتنا قلبی تعلق تھا، کتنا اس کو محبت تھا، کتنا لگاؤ تھا، ادب احترام اور تعظیم و تکریم کے تقاضے کس طرح پورے کرتے تھے۔ کعبہ کا حرم ہے، وہاں کھڑے ہیں اور 6 برس بیت گئے کعبے سے گئے ہوئے، 6 برس سے کعبے کی زیارت میسر نہیں آئی، حرم کعبہ میں قدم رکھنا میسر نہیں آیا۔ خدا کا گھر ہے اور طواف کعبہ جیسی عبادت کا خود اجازت دی جا رہی ہے، کہا گیا کہ آپ طواف کر لیں۔ ابن ہشام میں ہے، فرمانے لگے یہاں کے کافروں مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ ممکن نہیں عثمان کا آقا حدیبیہ میں ہو اور وہ اپنے آقا سے الگ ہو کر کعبے کا طواف کر رہا ہو۔ اگر مجھے اس حالت میں
شہر مکہ میں 1 سال کے لیے بھی رہنا پڑے تو میں 12 مہینے قیام کر کے بھی کعبے کا کبھی طواف نہ کروں. اگر طواف کروں گا تو اسی حالت میں کہ میرا محمد آگے ہوگا عثمان پیچھے ہوگا. طواف کعبہ حضور کی قیادت میں ہوگا. حضور کے بغیر کبھی طواف کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی ادب اور احترام کا یہ عالم جہاں سے صحابہ کے ایمان کی کیفیت کا بھی اندازہ ہو گیا. لیکن ایمان کا وہ تصور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیا وہ یہ کہ ساری عبادتیں ادب مصطفی کے سامنے ہیش ہو جاتی ہیں. حضور کا ادب ہے تو عبادت کعبے کے طواف جیسی بھی ہو تو قبول ہے, اور حضور کے ادب سے دل خالی ہے تو کعبے کے طواف بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں, اور حضور کے صحابہ کو وہ طواف بھی مقبول نہیں ہے. تو ساری عبادتیں اپنی جگہ, لیکن حضور کا ادب اور حضور کا احترام و محبت ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے, اور ساری عبادتوں سے افضل عبادت. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ورکی ہے. اس اثنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اطلاع بھی پہنچی. بعض روایتوں کے مطابق تو یہ ہے کہ خبر پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے قصاص کے طور پر صحابہ کرام سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیں اور میرے ہاتھ پر جنگ کے لیے بیعت کرو. لیکن اصح روایت جسے ملا علی قاری نے بھی تحقیق کے ساتھ بیان کیا, اور جو ترمذی کی حدیث سے اور صاحب مشکات کی بعض دیگر روایات سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور حضرت انس کی روایت سے ثابت ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کی غلط فہمی میں بیعت نہ ہوئی, بلکہ اطلاع پہنچی کہ کفار حملے کی تیاری کر رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,500 صحابہ کو جمع کیا. فرمایا اگر کافر حملے کے لیے آ جائے تو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ فرار کی راہ اختیار نہ کرو گے, اور ڈٹ کر اس جہاد کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دو گے. بس درخت تھا اس حدیبیہ کے میدان میں, اس درخت کے نیچے آقا دو جہاں 1.5 لاکھ غلاموں کی جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں. 10 اقدس پر صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں. جب سارے صحابہ بیعت کرنے لگے اور بیعت کر چکے, اس وقت آقا دو جہاں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر اٹھا کر فرمایا کہ تم سب نے بیعت کر لی, لیکن میرا عثمان اللہ اور میرے کام کے لیے مکہ گیا ہوا ہے, اور اس وقت وہ یہاں موجود نہیں. اگر ہوتا تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے اس بیعت میں شریک ہوتا. فرمایا میرا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کے ذریعے کر رہا ہوں. ترمذی شریف میں حدیث ہے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیغام بر بن کر اہل مکہ کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہاں پر موجود نہ تھے. اس وقت لوگوں نے حضور کے 10 اقدس پر بیعت کی. جب وہ 10 اقدس پر بیعت کرنے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 اقدس کو اٹھایا اور فرمایا فضرب بإحدى يديه على الأخرى, اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ, کہ عثمان اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں مصروف ہے, لہذا میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. وکان ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم, تو حضور نے جب اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو ساری دنیا کے ہاتھوں سے عثمان کا ہاتھ بہتر ہو گیا, اور عثمان نے بہتر ہاتھ سے حضور کے 10 اقدس پر بیعت کی. پھر ادب و احترام نبوت کا یہ عالم کہ جس دن سے حضرت عثمان نے حضور کے 10 اقدس میں بیعت کی تھی اور پھر حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بھی بعد میں قرار دے دیا تھا. ادب کا یہ عالم کہ وصال کے وقت تک اپنے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب نہ لے گئے, کیونکہ ہاتھ دست نبوت سے مس ہو گیا تھا, اس ہاتھ کو کبھی بھی ادھر نہ لے گئے. یہ ادب کا عالم تھا. ادب کا یہ عالم کہ طواف کعبہ کو بھی حضور کے عدم کی خاطر چھوڑ دیا, اور ادب کا یہ عالم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اشاراتاً فرما دیا کہ عثمان ایک سانحہ میں تو مظلوم کی حیثیت سے شہید ہونے والا ہے, تو آپ کو اس وقت جان بچانے کی ہزاروں پیشکشیں کی گئی, ہزاروں راستے بتائے گئے, ہزاروں دروازے بتائے گئے, امداد کے لیے محافظت کے لیے ہزاروں مرتبہ پیشکش کی گئی. لیکن عثمان نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے بتا دیا ہے کہ تو اس حالت میں شہادت کا جام نوش کرے گا, میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی نعمت کو رد نہیں کر سکتا.
چنانچہ 12 برس سے 12 دن کم تھے، اتنا عرصہ آپ نے تخت خلافت پر تمکن فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس خلافت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس خلافت کے امر کو قائم رکھا، اور 12 برس سے 12 دن کم اتنا عرصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کو چلایا۔ پھر جب آپ کے 5 برس امن و سکون سے گزر گئے، فتوحات کا جال کابل سے لے کر مراکش تک اور دنیا میں شرق سے غرب تک اور ہندوستان کی سرزمین تک فتوحات کا جال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھیل گیا، اور اسلام کا خطہ ارض دور دور تک وسیع اور عریض ہو گیا، اور پھر فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کوفہ، بصرہ، مصر کے بڑے بڑے شہر آباد ہو گئے، کئی مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور خاندانی رکاوٹیں بھی شروع ہو گئیں، غیر مسلموں کی سازشیں بھی شروع ہو گئیں اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنے، اسلامی قوت کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے امر خلافت عثمانی کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے، سازشیں شروع ہو گئیں، اور آپ کا وہ جود و سخا جو اپنی جیب سے اپنے اقربا کے لیے ہوتا تھا، اسے معاذ اللہ جھوٹی تہمت کے طور پر حراست کے خزانے کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور مختلف قسم کے الزامات آپ پر تراشے گئے، جن کی صفائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، آپ کے عمال نے دی، آپ نے خود بارہا اس کی صفائی دی، اور اس طرح پھر عبداللہ بن سبا نے آپ کے خلاف ایک مکمل بغاوت کی تحریک کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ مصر میں اسلامی شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے، اسلامی ریاست کے اس استحکام کو ختم کرنے کے لیے اور خلافت عثمانی کے خاتمے کے لیے مصر میں بغاوت تیار ہو گئی، کوفہ میں بغاوت تیار ہو گئی، بصرہ میں بغاوت تیار ہو گئی، تو پھر ہزاروں کی تعداد میں بلوائی اور باغی شہر مدینہ کے آ کر محاصر ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اس ناپاک غرض و غایت اور مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حج کے مہینے کا انتخاب کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کثرت کے ساتھ صحابہ اور صحابیات حج کرنے کے لیے مکہ جا چکی ہیں۔ شہر مدینہ میں بعض اکابر صحابہ موجود نہ تھے، اور یورش کے ان حالات کو دیکھ کر، فتنوں و فساد کی ان کیفیات کو دیکھ کر عمرو بن العاص جیسے کئی صحابہ دور فلسطین جا کر آباد ہو گئے، کئی گوشہ نشین ہو گئے، اور کئی خاموشی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی مشاورت میں مدستور موجود رہے۔ ایسے حالات میں ان باغیوں نے آ کر شہر مدینہ کا 3 میل دور تک کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے مشیر کے طور پر ان کی زندگی کے آخری دن تک قائم اور آپ کے ساتھی وفادار ساتھی رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ان وفادار اور معتمد ساتھیوں میں سے تھے کہ جو خود بھی آخر دم تک حضرت عثمان کے مشیر رہے، اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے چچا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر پہرے دار مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت علی موجود رہے، حضرت زبیر بن عوام موجود رہے، حضرت طلحہ موجود رہے۔ ان اکابر صحابہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے چچا عثمان کی حفاظت کے لیے پہرے داروں میں متعین کر دیا۔ بلوائیوں نے شہر مدینہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کر لیا، 1 مہینے تک خوف و ہراس کا عالم شہر مدینہ میں پھیل گیا، محاصرہ تنگ ہوتا گیا، شہر مدینہ کے لوگ پریشان ہوتے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حج کی غرض سے تشریف لے جا چکی تھی، وہاں موجود نہ تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین یہ موجود تھی، انہوں نے چاہا کہ وہ حضور کی زوجہ اطہر کے طور پر ان بلوائیوں اور باغیوں کو ہدایت دیں اور عثمان غنی تک پہنچیں، لیکن ان فاسد لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے حضور کی زوجہ مطہرہ کی بھی بے ادبی کی اور زخمی کر کے واپس لوٹا دیا۔ محاصرہ تنگ ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مسجد نبوی میں آقائے دو جہاں کے مصلی پر امامت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بدستور آتے رہے۔ یہ منافق بلوائی ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے رہے، نمازوں کے بعد خطبے بھی ہوتے رہے، مذاکرات بھی ہوتے رہے، ان کے اعتراضات بھی اٹھتے رہے، حضرت علی بھی جواب دیتے رہے، عثمان غنی بھی وضاحت کرتے رہے، لیکن یہ تو کسی وضاحت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ غرض و غائب اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنا تھا، ریاست اسلامیہ کے استحکام کو ختم کرنا تھا، اور امر خلافت کے اندر دراز ڈال کر فتنہ و فساد کی تاریخ کا آغاز کرنا تھا۔ اس لیے یہ نہ مانے وہ دن آ گیا کہ محاصرہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھانا بھی بند کر دیا گیا۔ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا امیر المومنین آپ اجازت دیں تو اپنی تلواروں سے بلوائیوں اور باغیوں کے سر قلم کر دیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا آپ کے پاس آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس آ کر پیشکش کی کہ اگر حالات خراب ہیں تو میں پیشکش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ شام چلے آئیے، امر خلافت کو مستحکم کریں گے اور آپ کی حفاظت کی ضمانت ہوگی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ آپ کے پاس آئے، محمد بن مسلمہ آپ کے پاس آئے، جلیل القدر صحابہ آئے، 700 صحابہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر آپ کی حفاظت اور پہرے کے لیے متعین تھے۔ 700 صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا اے خلیفہ برحق اگر اجازت دو تو ہم اپنی تلواروں سے ان باغیوں کا سر قلم کر دیں، محافظت کریں، دفاع کریں اور ان کا کلا کما کر کے رکھ دیں۔ لیکن فرمایا اے علی، اے ابو ہریرہ، اے محمد بن مسلمہ، اے میری حفاظت کرنے والے ساتھیوں، خدا تم پر راضی ہو لیکن میں اپنے خون کی حفاظت کے لیے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر حرم مدینہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ اپنا خون قربان کر دوں گا لیکن حضور کے مدینہ کی گلیوں میں خون بہتا نہ دیکھوں گا۔ شہر مدینہ کی خاک کا یہ تقدس اپنے خون کی پیشکش کر دی، اپنی حفاظت سے ہاتھ اٹھوا لیے، ہزاروں بلوائیوں کے سامنے خود کو پیش کر دیا لیکن اپنے دفاع میں مدینہ کے اندر تلوار چلنے نہ دی۔ ایک اور پیشکش کی گئی کہ اگر آپ شہر مدینہ میں خون خرابہ پسند نہیں کرتے تو آئیے مکہ میں آ جائیے، وہاں آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے آقا کا ارشاد یاد آ رہا ہے کہ قریش میں سے ایک شخص ہوگا جس کے سبب سے مکہ کے حرم کا تقدس پامال ہوگا۔ عثمان نہیں چاہتا کہ وہ شخص وہ بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ مکہ جاؤں اور وہاں بھی مجھ پر حملہ ہو اور حرم مکہ کا تقدس میرے سبب سے پامال ہو جائے۔ عرض کیا گیا پھر شام آ جائیے۔ فرمانے لگے کہ تم نے مجھے اپنے آقا کا اتنا بے وفا سمجھ لیا ہے کہ اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نہیں جان دے دوں گا لیکن آرزو ہے کہ موت میرے آقا کے قدموں میں آئے، مدینہ کی زمین کے سینے میں دفن کیا جاؤں، اس لیے کسی قیمت پر مدینہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ وہیں رہے، محافظوں کو یہ فرما کر کہ تم اپنے گھروں کو چلے جانا اور میرے خون کی حفاظت کے لیے تلوار خبردار نہ اٹھانا۔ 20 غلام آپ کے گھر سے، فرمایا کہ اب میرا وقت آخر قریب آتا دکھائی دیتا ہے، غلاموں کہیں وفاداری میں تم نہ تلوار اٹھا بیٹھو، جاؤ آج عثمان تم سب کو آزاد کرتا ہے۔ غلام آزاد کر دیے، مسجد میں آنا بند کر دیا گیا، باغیوں اور ظالموں نے حتیٰ کہ آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا، گھر میں قحط شروع ہو گیا، پانی کی ایک بوند تک پینے کے لیے میسر نہ آئی، مسجد میں نمازیں حضور کے مصلی پر عثمان غنی کی بند ہو گئیں۔ محاصرہ اتنا تنگ تھا کہ بالآخر دکھی ہو کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر چڑھ کر ان ہزاروں بلوائیوں سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ آؤ سنگ دلو، آؤ ظالموں، دو باتیں آج عثمان کی سن لو۔ وہ متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب آقا دو جہاں مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اور مسجد بنائی گئی اور مسجد تنگ تھی اور بعد میں حضور کے امتی اور حضور کے صحابہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھ سکتے تھے کہ مسجد چھوٹی تھی، تو اس وقت کیا میں نے اپنی خطیر دولت خرچ کر کے اس مسجد نبوی کی توسیع نہ کی تاکہ حضور کے امتی نماز پڑھ سکیں؟ ان بلوائیوں نے کہا کہ آپ درست کہتے ہیں، آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی۔ فرمانے لگے ظالموں، آج اسی عثمان کو جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی اس پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فرمانے لگے بتاؤ کیا شہر مدینہ میں ہر طرف کڑوا پانی تھا اور پینے کے لیے میٹھے پانی کی بوند بھی میسر نہ تھی، اور حضور کے ارشاد پر میں نے 35,000 درہموں پر بیر روما خرچ کر کے اپنی حضور کی امت کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف نہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ فرمانے لگے اس کا سلا دیا کہ آج اس عثمان پر اس مدینے کے پانی کا گھونٹ بھی بند کر دیا ہے۔ اس طرح گفتگو فرماتے رہے تاکہ کچھ حیا آ جائے، کچھ شرم آ جائے، لیکن وہ اس طرف آنے کے نہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ ان سے مایوس ہو کر اپنے احباب کو منع فرما کر کہ دفاع کے لیے تلوار نہ اٹھے، گھر میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے نماز شروع کر لی۔ نماز کی حالت میں بلوائیوں نے اب 1 مہینے سے زائد وقت ہو چکا تھا،
18 ذی الحج کی تاریخ آ چکی اور جمعے کا دن آ چکا. بلوائیوں نے گھر کے اصل دروازے پر آگ لگا دی اور اس کے بعد مڈ بھیڑ شروع ہو گئی. اس مڈ بھیڑ میں سیدنا عثمان غنی نے جب شور و غل سنا، نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی محسوس کیا کہ شاید میرے ساتھی محافظت میں جذبات کی رو میں بہ کر کہیں تلوار نہ چلا بیٹھے. بلا کر فرمایا کہ جاؤ، میں تم سب کو کہتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاؤ، اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچاؤ. آپ کے سخت حکم پر کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے، اور اتنے میں پھر 4 بلوائی اور باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے. یہ جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی، اور صبح سحری کے وقت اٹھتے ہی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری زوجہ نائلہ، آج دل کرتا ہے کہ روزہ رکھوں، کیونکہ مجھے آقا نے خواب میں زیارت کروائی ہے اور فرمایا ہے عثمان آج تیری اور میری ملاقات کا دن ہے، آج روزہ رکھ لے تاکہ ملاقات روزے کی حالت میں ہو. روزہ رکھ لیا، نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر روزے کی حالت میں کیونکہ مسلسل بھوک اور پیاس تھی، اس حالت میں کچھ غشی آ گئی، نیند بے ہوشی کی حالت میں لیٹ گئے. اس میں پھر آقا دو جہاں تشریف لے آئے. حضور کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور آقا دو جہاں عثمان غنی کی طرف بڑے پیار سے اور بڑی شفقت سے دیکھ کر فرما رہے ہیں عثمان روزے کے ساتھ تو ہے ہی، ذرا جلدی کر، ہم تیرے افطار کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، آج کا روزہ میرے ساتھ آ کر افطار کر. آنکھ کھلی، فرمانے لگے نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے، روزہ سحری میں نے اپنے گھر کی تھی، افطاری مصطفیٰ کے گھر جا کے کر رہا ہوں. بس اس کے بعد پھر بلوائی حملہ آور ہو گئے، حملہ آور ہو گئے. ان میں سے محمد بن ابی بکر نے آپ کی دہری مبارک پر ہاتھ رکھا. یہ تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا، لیکن کسی کہاں باپ کا کردار اور کہاں ایک بیٹے کا آج کے دن کا کردار. وہ کسی بہت بڑے عہدے کا طلبگار تھے. عثمان غنی نے جب دیکھا کہ یہ میرے بھائی ابو بکر کا بیٹا ہے اور آج غلط فہمیوں اور حوث اور حرص نفس کے لالچ میں مبتلا ہو کر یہاں تک آ پہنچا، دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے بھتیجے اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے اس حال میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتا. محمد بن ابی بکر کو شرم آ گیا اور وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا. پھر دیگر بلوائی آگے بڑھے اور کسی شخص نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ آپ کی پیشانی میں پیوست کیا، آپ بائیں تلوار پر لیٹ گئے. دوسرے نے تلوار چلائی، حضرت نائلہ تلوار کے وار کو روکنے لگی، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں اور تلوار کے 2 واروں نے عثمان غنی کو شہادت کا جام عطا کر دیا. عثمان غنی شہید ہو گئے اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم طاری تھا. بعض روایات کے مطابق جمعہ کو شہید ہوئے اور 2 یا 3 دن بے گور و کفن لاٹھا مراکز سے کابل تک کے فرما روا کا خوف و ہراس کے عالم میں گھر کی زمین پر پڑا رہا. کوئی شخص جنازہ خوف کے مارے اٹھانے والا نہ تھا. راستے بند تھے، تلواریں کھلی تھیں، شہر مدینہ میں خوب خرابے کا اعلان ہو رہا تھا، گھر میں لوٹ مار مچا دی گئی تھی. اس کیفیت میں بعض روایات کے مطابق اسی رات اور بعض کے مطابق 2 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ کل 4 آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے اور بعض میں ہے کہ 17 آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے. جنت البقیع کے قریب آپ کی اپنی ملکیت کی زمین تھی، اس میں عثمان غنی کو دفن کر دیا گیا. جنازے کے بعد غسل کی ضرورت نہ تھی، کفن کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ شہید تھے. دفن ہو گئے، نماز جنازہ ہو گیا اور اس کے بعد اس زمین کی دیوار گرا کر جنت البقیع کا حصہ بنا دیا گیا. اور آج زائرین اس عظیم مظلوم شہید کے مزار کی دور سے زیارت کرتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ کو معزول ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، درست ہے آپ نے خون خرابے کو بھی پسند نہ کیا، مکہ جانا بھی حرم کی وجہ سے گوارا نہ کیا، شہر مدینہ چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا، تو آخر کیا بات تھی؟ پھر آپ معزول ہی ہو جاتے، خلافت چھوڑ دیتے، ان کے سپرد کر دیتے. سوال بڑا اہم ہے. بعضوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، بعض ناسمجھ کوتا اندیش اور حقیقت حال سے ناواقف لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں اعتراض بھی کیے. لیکن ان ناسمجھوں کو کیا خبر کہ یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا معاملہ تھا. یہ بات عشق و محبت کی تھی. آپ سے پوچھا گیا کہ امر خلافت سے معزول کیوں نہیں ہوتے، لیکن کوئی عثمان سے تو پوچھ کر دیکھے کہ یہ ساری اذیتیں گوارا کر رہے ہیں،
اور سب چیزوں کے مقابلے میں خلافت کو چھوڑ دینا بہت آسان تھا. وہ چھوڑ دیتے تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا. لیکن کیوں نہ چھوڑی خلافت؟ جب عثمان غنی سے پوچھے تو وہ جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ خلافت تو چھوڑتا لیکن میرے آقا نے مجھے چھوڑنے سے منع فرما دیا تھا. فرمایا اچھا عثمان انہو لعل اللہ یکمتک کمیزا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلع لہم. اے عثمان وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کا قمیض پہنا دے گا. اور اللہ جب خلافت کا قمیض پہنائے گا تو پھر کچھ لوگ تجھ سے وہ خلافت کا قمیض اتارنے کے لیے کہیں گے, چھوڑنے کے لیے کہیں گے. عثمان سن لے, اس وقت میری نصیحت کو یاد رکھنا, میرے کہنے کو یاد رکھنا. اگر تو نے خلافت کا قمیض اتار دیا تو جنت کے دروازے تجھ پر بند کر دیے جائیں گے. اس منع کرنے کی حکمت کیا تھی یہ پوچھیے آقائے دو جہاں سے کہ کیوں منع فرمایا. مورخین اپنے طور پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ خلافت کا قمیض چھوڑ دیتے, بلوائیوں کے مطالبے کو مان لیتے تو پھر امر خلافت کا ایوان ہمیشہ کے لیے متزلزل ہو جاتا. ہمیشہ فتنہ برپا کرنے والے طبقات کے ہاتھ میں ایک نظیر آ جاتی. جس بھی خلیفہ برحق کے خلاف ایک ذرا آ کر ہمیشہ قدم اٹھاتا اور شہر مدینہ میں فساد انگیزی کرتا, اس کو خلافت چھوڑنا پڑ جاتی. آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی تاریخ میں اس نئے فتنے کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا. اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ عثمان جب مطالبے کا وقت آئے اس فتنے میں تو حق پر ہوگا, بلوائی باطل ہوں گے, اور میرا حکم ہے کہ اس قمیض کو ہرگز نہ اتارنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنتاً وقال لعثمان یقتل ھذا فیہ مظلوما, کہ حضور نے ایک روز ایک بہت بڑے فتنے اور مصیبت کی بات کی اور تذکرہ کر کے اپنے عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بہت بڑے فتنے میں جو میرے مدینے میں وبا ہوگا اس فتنے کے اندر میرا عثمان مظلوم ہو کر شہید ہو جائے گا. پھر عثمان غنی کو یہ بھی یاد تھا کہ حضور انہیں جان شہادت نوش فرمانے کا مدعے جاں سزا سنا چکے ہیں. جبل ہرا پر کھڑے ہیں ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, حضرت عثمان بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. ان ساروں کو پہاڑ پر کھڑا دیکھ کر پہاڑ خوشی کے سبب سے وجد میں آ گیا. پہاڑ رقص کرنے لگا, جھومنے لگا. پہاڑ میں جنبش پیدا ہو گئی کہ آج عقائد دو جہاں بھی مجھ پر ہے, ابو بکر عمر اور عثمان بھی مجھ پر ہیں. پہاڑ کو جنبش کرتا ہوا دیکھ کر میرے آقا نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا اسکن انما ان علیک نبی و صدیق و شہیدان, اے پہاڑ ذرا صبر کر, تجھ پر اللہ کا نبی ہے, اللہ کا صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. عثمان کی شہادت کا مجدہ کیونکہ آقائے دو جہاں سنا چکے تھے اس لیے ممکن نہ تھا کہ جان شہادت سے بچ کر زندگی بچا جائے, اور یہ شہادت امر خلافت کے اختتام پر ہی ممکن تھی. اللہ پاک نے آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عظیم مظلوم اور شہید امام کے طور پر معروف ہوئے. اللہ رب العزت ان عظیم اور جلیل القدر شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے اور اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ اور ہمت ہم کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.